ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نکلنے لگے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھی ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہے تھے۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال احوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے ان کے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہ وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک، ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا، اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہو۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں
ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ایک حدیث ہے، 3 افراد تھے، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بارش طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے پناہ، جب غار میں جا کے پناہ لی تو اوپر سے بارش آندھی طوفان تو پہلے سے ہی تھا، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا بس زندگی ختم۔ اور پتھر اتنا بڑا طاقتور پتھر تھا، اتنا بڑا تھا کہ انسانی طاقت 3 افراد تھے اور 3 کیسے ہلا سکتے؟ سوچ سوچ کے ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا اور دعا کی، عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا وسیلہ دیا کہ اللہ، ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے میرے ساتھ پاس مزدوری کی، پھر کچھ عرصہ مزدوری کی، چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے پھر اس کی بکری لے لی، اس کے پیسوں کی جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، پھر ان بکریوں کی جگہ پہ میں نے مولا اس کو جو ہے وہ بکریوں کی، اس کی بکریاں بڑھتی گئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ بکریاں ساری تیری ہیں۔ نہیں یہ کیا بات ہے، میری مزدوری؟ انہوں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اور اللہ وہ خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا اور وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہ ہٹا انسان اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا مولا میرے اماں ابا بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی دودھ کا پیالہ لے کے سو گئے، ساری رات لے کے کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے، کس وقت۔ اے اللہ صبح اٹھے تو حیران ہوئے، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا، اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے انسان باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اللہ ایک گناہ کا موقع تھا، میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بس تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے اس گناہ سے بچایا، محض تو ہی تھا اور تیری وجہ سے میں اس خطا سے دور ہو گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر ایک دم اتنا ہٹا کہ وہ باسہولت اس غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ عمل کا وسیلہ۔ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں، اس دن میرا بھائی بھی بتا رہا تھا کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رات کو اکٹھی کر کے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے برابر رکھتے تھے، آٹا سالن چیزیں رکھتے تھے۔ رات کو اماں یا ابا کسی کو بھوک لگتی تھی بڑھاپے کی تو وہ محبت سے کہتے تھے بادلہ بادلہ، دلوں میں رہنے والا، بادل بادلہ، اے دلوں کا راجا۔ اماں بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھ کے ان لکڑیوں کو جلا کے اماں یا ابا کو روٹی پکا کے دیتے تھے اور اماں ابا دعا کرتے تھے اور پھر ان کو سکون آ جاتا۔ بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے۔ عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ یہ میرا فلاں عمل ہے، تیری رضا کے لیے کیا۔ اے اللہ یہ میرے زندگی کے پتھر ہیں، قرضوں کے پتھر ہیں، فرضوں کے پتھر ہیں، مرضوں کے پتھر ہیں، جادو کے پتھر ہیں، جنہوں نے میری زندگی کے راہیں، غاروں کے راستے میرے بند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ سارے پتھر ہیں جو میری زندگی کے آگے آ کے رکاوٹ، میری گلیاں، میرے راستے، میری راہیں بند ہو گئی ہیں۔ اے اللہ فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرا یہ پتھر ہٹا۔ رات کو میں ایک درویش کے ساتھ تھا تو ایک عرب نے دعوت کی مکہ مکرمہ میں، مجھ سے کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو عرب کے گھر گئے، بڑا اہتمام کیا، عجیب و غریب کھانے، ان کے تو کھانے بہت۔ عرب سب کو اس نے آنے والوں کو ایک خاص عطر کی شیشی دی۔ رات کو دیر سے آئے، تھکے ہوئے، کوئی رات کا 1:30 بج رہا تھا۔
आके ना वो दरवेश ऐसे हुए हाय कि सारा दिन थके हुए। मैंने कहा जी चाहता है आप मेरे साथ हरम चले और इबादत करें। ऐसे देख के कहने लगे जिस्म साथ नहीं दे रहा लेकिन मोमिन को खुश करना भी नहीं किया, आए चलते हैं। हम गए। उस वक्त सफाइयां हो रही थी, मजमा तवाफ का बहुत कम था, अय्याम हज थे, मजमा तवाफ का बहुत कम था। तो नफल पढ़ रहे थे। नफल पढ़ के ना ऐसे पीछे हाथ रख के ना, जैसे थका हुआ बंदा ऐसे पीछे हाथ रख के वो काबा को ऐसे देख रहे थे। तो मैंने पीछे से कहा कोई खास अमल बताएं, कोई खास अमल बताएं। आज काबा है, तन्हाइयां है, मुबारक रात है। मुझे ना ऐसे थोड़ा सा मुड़ के अल्फाज कहे, वो अल्फाज होते कि शायद मौत की आखिरी हिचकी भी वो अल्फाज भुला दे तो भुला दे, कभी नहीं भूलेंगे मुझे वो अल्फाज। मुझसे कहने लगे हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, इसको गौर से समझें। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। बस मैं खामोश हो गया और बाद में मुझे फिर वजाहत फरमाई मजलूम के पास कौन से अल्फाज, कौन सा इसमें आजम होता है जो अर्श इलाही को हिला देता है, चाहे वो गैर मुस्लिम और काफिर ही क्यों ना हो। दुखियारे के पास कौन सा इसमें आजम और कौन से अल्फाज होते हैं, वो अल्लाह के दरवाजे खटखटा देते हैं और खुल जाते हैं उसके हक में। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। जब बंदे की कैफियत बनती है ना फिर अर्शों से फैसले होते। फैसलाबाद के करीब एक जगह के एक साहब आते थे, बहुत मोटे थे, बस में नहीं चढ़ सकते थे, सीट में नहीं बैठ सकते थे, कपड़े शिलवार बदलते थे, कपड़े खराब हो जाते थे, कमीज बदलते थे, खाते 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 फिर यूं लेट के ना ऐसे करके फिर खाते रहते थे। खाना और हाजत के लिए जाना, दो काम देखे मैं, खाना आना जाना, खाना आना। मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से मोहब्बत करते थे, अपने नाम के साथ खुद मोटा कहते थे। उनका नाम था मकबूल, मेरा नाम मकबूल मोटा है, बहुत मोटे। मुझसे कहने लगे कि खैर की राहों में जाना था, तो उन्होंने बड़ों से कहा कि जी हम इसे नहीं ले जाते, सारा दिन खाएगा, हंगेगा, खाएगा, हाजत करेगा, इसको कैसे संभाले, इसको कहाँ घसीटे, हम इसको नहीं ले जाते। कहा, उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है, ये आपके सफर में आपके साथ नहीं जाएगा। मुझे बैठ के दिखाया, बकायदा मुझे बैठ के दिखाया। कहने लगे मैं ऐसे रात को बैठ गया और मैंने कहा या कहार या कहार, और मैं कहने लगे मैं पागल हो गया, मेरा मौला मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं मैयत हूं, मैं मरीज हूं, मैं खाने का मरीज हूं, अल्लाह मेरे अंदर ऐब ही ऐब है, मेरे अंदर गलतियां ही गलतियां हैं, और मौला तू इनके दिल बदल दे, तू इनके दिल की कैफियतें बदल दे। मैं जाना चाहता हूं खैर की राहों में, मेरा तन चले, मेरा मन चले, हत्ता के तेरी राहों में और खैर की राहों में मेरी मैयत भी वहीं चले। कहा कि मैंने जो पढ़ा ना सारी रात विजदान से, या मुझे बकायदा पढ़ के दिखाया, मस्जिद में आ गया बंदा, मस्जिद में आ गया और कहने लगा सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, रात ही फैसला करा लिया। ये जो मुझे कहते हैं ना कि हजरत तस्बीहां पढ़ रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है। कुछ दिन रात जिंदगी के मैंने भी इस तस्बीहों में गुजारे हैं, आज भी तालिब इल्म तो तस्बीहें पढ़ रहा है, तेरी तस्बीह पढ़े और तेरे अंदर दीवानगी पैदा हो और तू फैसले ना करवाए। उस दरवेश ने जो अल्फाज मुझे कहे ना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। एक कहवा बताना चाहता हूं, ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबाले, चाहे दूध मिला ले, बगैर दूध के इस्तेमाल करें हर मौसम में, और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहाँ ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग, एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का
فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا. اتنی زیادہ بکتی تھی گمان اور خیال سے بالا تھا. اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ. تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں. اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی، لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی. اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے. ایک گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں. یہ اس دور میں جنگل تھا، آپ کے فیروز پور روڈ پہ. لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے. لالا لاجپت، آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے، لاجپت اب بھی ہے. ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی. والدہ کو، اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی. تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال. تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال، یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا. اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا. تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا. یہ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا کہ میں نے لکھا تھا. 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا. اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ. تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں. اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا نا تو میں ان سے محبت کرتا تھا. 96 سال کی عمر میں فوت ہو. حکیم آ رہا ہو، پیر، مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا. ایسی بولتے تھے، اللہ والے تھے. یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا. اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے. اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے. ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں ہے، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو. یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال. اس وقت تھا ہی لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ. ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تیویں تھے، ہزار تھیں، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی. یہ قہوہ بہت فائدہ مند ہے. غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا. چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے، اب اس میں دیکھ لیں گے. اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ ابکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا. بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں. اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، میٹھا ڈالیں، شہد، جو بھی. اس کو چسکی پئیں. بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے. اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا، پھر اس کے فائدے کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع
اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں، اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے. یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی قہوہ، بہت پرانا. اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں. بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے. میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں. اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسس ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں، ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں. کہا، آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں. میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا،
اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے. کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر، بس یہاں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک انسان، ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں. کھجور کو اوپر سے کاٹو، مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے. ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے. کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی ہے. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے، پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں. آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو صحیح، خوب مالش کیجیے. اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہیں، یہ اب تک سینے میں ہیں، یہ اب تک تجربات میں ہیں، چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو. چھپتے ہیں اپنی میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے،
आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में ताबकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है, पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है, और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे, और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें
اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انار استعمال کریں، انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے، انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے، فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھے، بہترین زندگی، صحت مند زندگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پئیں۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ عناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے۔ ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، عناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی ہے؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا
اتنی آپ کے پاس بھی نہیں. تو بادشاہ کو غصہ آیا, میری لے نہیں رہے, اپنے پاس ہے. تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں. مسلح پہ بیٹھے, مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے, ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے, چھن چھن اشرفیاں, ادھر مٹھی پھینکتے, ادھر پھینکتے, ادھر پھینکتے, ادھر پھینکتے. بادشاہ پریشان ہو, اتنی اشرفیاں پھینکی. کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے, اتنی اشرفیاں پھینکی. بس ایسے آتے اٹھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کچھ دن اور بڑھا دے, حتیٰ کہ طور پہ 40 دن ہو گئے. تو 40 کے ساتھ عدد ہے. پھر ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام 40 دن کے بعد, پھر 4 مہینے کے بعد اس پہ روح اور زندگی, اس کا بہت زیادہ دخل ہے, تعلق ہے. اس ایک پوری دنیا ہے جس کا میں طالب علم ہوں, بہت بڑی دنیا ہے. میں ابھی تک کچھ نہیں پہنچ سکا اس میں مختصر پہنچا ہوں, لیکن ایک علم ہے اور بہت وسیع علم ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لے تو کہتا ہے یہ انگریزوں کو نہیں ہوتا. وہ نا علمی ہے, نا واقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو بہت خیال رکھتا ہے, گورا بہت خیال رکھتا ہے, اور اس پہ کتابوں کی کتاب ہے. آج تو ہر بندے کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا موبائل کے نام پہ ہے. بہت زیادہ انگریزوں نے اس پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں, علم العادات پہ, نظر بد پہ, جادو جنات, بہت زیادہ اس حوالے سے. ان چیزوں کا انگریز بہت خیال رکھتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے, ہمیں مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے, خود نفع پا لیا گیا ہے. میں نے 2 عمل بتائے ہیں. ایک کپڑے کی گیند کا عمل اسی مقصد کے لیے. میں آپ نے لفظ بندش ہے نا, وہ بندش شادی کی ہو, وہ رزق کی ہو, وہ صحت کی, لفظ بندش ہے, اس کے رخ ہیں. وہ رشتوں کی طرف کر دیے جائے, ٹھیک, وہ رزق کی طرف کر دیا جائے, وہ صحت کی طرف, چیز ایک ہے. دیکھیے وہی ریوالور ہے, وہ جس کی طرف کر دیے جائے گولی وہیں جائے گی, ٹھیک ہے. یہ جو اور دوسرا جو انہم یکیدون کید, یہ سورۃ والسماء والطارق, سورۃ طارق کی آیات میں نے بتائی ہیں, یہ بہت زبردست ہے. اچھا اس میں جتنی بندش سخت معلوم ہو. اچھا ایک چیز آپ نے ابھی بیان کی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندش ہے, اور بعض اوقات ہمیں بندش ہوتی بھی نہیں, ہم کہتے ہیں جادو ہی جادو. آپ یہ آیت مبارکہ وہ ہیں جو جادو نہیں بھی ہے نا, یہ نظر بد کا کاٹ ہے, یہ آیت, یہ جادو کا کاٹ ہے, یہ بندش کی کاٹ ہے, یہ بیماریوں کی کاٹ ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا, بھیڑ, سانپ وغیرہ. یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ پڑھیں. جب دیکھیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد 25 بار پڑھیں, اور بہت ڈوب کے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں. ایک میں چیز عرض کروں, آپ نے شادیوں کے بندش کی بات کی تھی, ابھی شادیوں رکاوٹ بندش, سورۃ الاحزاب سبز کاغذ پہ لکھیں. یہ شیٹ مل جاتی ہیں سب, سبز کاغذ پہ لکھیں سورۃ احزاب, زیر زبر نہ دیں, کوئی حرج نہیں. سبز کاغذ پہ لکھ کے اسے کسی اس خاتون کے, مرد کے جس کی شادی, اس کے کپڑے میں لپیٹ کے کسی الماری میں, کسی باکس میں اس کے سرہانے کہیں رکھتے ہیں. سورۃ الاحزاب یہ شادیوں کے لیے بہت آزمودہ ہے, لکھ کے رکھتے ہیں. نیچے اس کا نام, اس کی والدہ کا نام. ایک عمل یہ ہے سبز. دوسرا عمل یہ ہے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو, جس کی شادی, اس کا نام سامنے رکھ کے لکھیں. ہر حرف کو دیکھتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے, یا فتاح, یا فتاح. یہ اول آخر 3 بار درود شریف. جتنے نام کے حروف ہیں پہلے سے ان کو جدا کر لیجئے, جدا کر رکھ نام لکھ لیے, جدا رکھ کے ہر حرف پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک تسبیح صرف یا فتاح ہوگی. کمال چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بندہ کہتا ہے میری زندگی میں محرومیاں ہیں اور راستے بند ہیں, گلیاں بند ہیں, میری زندگی بس ایسے جکڑی ہوئی ہے, وہ اپنے نام کو خود لکھے علیحدہ حروف میں, اور اپنے نام کی ایک تسبیح پڑھے, اور اس کا نام پہ نظر رکھ کے, توجہ کر کے, چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے, کمال دیکھ. یا فتاح, کھلی زندگی میں شاہراہیں کھل جاتی ہیں, راستے کھل جاتی ہیں, روشنی کے راستے, کہکشاؤں کے راستے, رنگ و دنیا کے راستے, اور حسن و جمال کے راستے, رزق و دولت کے راستے, عزت و شہرت کے راستے. لفظ لطیف کا عدد, لفظ لطیف, اللہ لطیف بعبادہ, قرآن میں لطیف آیا ہے, اللہ کا نام, یا لطیف. لطیف کے جو عدد ہیں وہ 129 ہیں. اور مولا یہ تیری عطا ہے, بس تیرا لطف و کرم ہے. جو میرے پاس اگر کوئی سواری ہے, کوئی چھکڑا ہے, کوئی جیپ ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں,
تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ تیرا کرم ہے، تیری کرم اور عطا کے فیصلے ہیں، یہ میری کوششیں نہیں ہیں۔ کتنے ایسے تھے جو ہڈ بال دیے، ختم ہو گئے، اپنی ہڈیاں جلا دیں، کچھ نہ حاصل ہوا، جو ملا تیری نعمت، تیری رحمت سے ملا۔ سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو طعنہ دیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی۔ اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا، کوثر کا پیالہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ٹھیک، روایات میں ایک عجیب بات آئی ہے، لطف و کرم ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کوثر کی عطائیں موجود، اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں، اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن۔ بہت توجہ سے میں ہر عمل کے لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ ضروری، دھیان ضروری، اور عمل کے اوپر دیکھیں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس عمل کو سامنے رکھیے گا، نام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ اگر نام ادھر ادھر دھیان ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا